السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بینک ریکنسیلیشن کے سلسلے میں یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں شامل نومیریکل کو سہیل افضل کی کتاب میں دیے گئے ریوائزڈ کیش بک کی مدد سے بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ کے سوال کو تیار کیا گیا ہے۔ آپ کی وضاحت کے لیے ٹرانزیکشنز کی جنرل انٹریز کے ساتھ ساتھ کیش بک کو بھی بنایا گیا ہے تاکہ ڈیبٹ یا کریڈٹ سائڈ پر اماؤنٹ کو لکھنے کی وجہ آپ کو بخوبی سمجھ آ سکے۔ اس ٹاپک میں جنرل انٹریز نہیں مانگی جاتی مگر انہیں آپ کو سمجھانے کی غرض سے شامل کیا گیا ہے۔ ہر ٹرانزیکشن کو ایک سلائیڈ میں الگ الگ سمجھایا گیا ہے اور آخر میں سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا اور وہی بنیادی پرفارما ہوگا جو کہ ریوائزڈ کیش بک کے کوشچن میں ریکوائر کیا جاتا ہے۔ نالج شیئرنگ کے لیے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ سب سے پہلے ہم ریوائزڈ کیش بک کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریوائزڈ کیش بک ایکچوئل میں بینک کا کالم ہوتا ہے جسے دوبارہ سے ریوائز کیا جاتا ہے، دوبارہ سے لکھا جاتا ہے، جس میں ریسیٹس کو لکھا جاتا ہے، ایکسپینسز کو لکھا جاتا ہے اور ایررز یا مسٹیک جو کہ بزنس کی طرف سے ہوتی ہیں کیش بک میں انہیں ریکارڈ کیا جاتا ہے تاکہ ایکوریٹ بینک بیلنس معلوم کیا جا سکے جس سے بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ پریپیئر کی جا سکے۔ بزنس میں عام طور پر ریسیٹ کو نہ لکھنا، ریسیٹ کو زیادہ لکھ دینا یا کم لکھ دینا یا پھر ریسیٹ کو غلط سائڈ پہ لکھ دینا شامل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی قسم کے ایررز ایکسپینسز کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ انہیں بینک کے کالم میں بالکل ریکارڈ نہ کرنا، اگر ریکارڈ کر دیں تو اسے انڈر سٹیٹ کر دیں، کم کر دیں، یا اسے اوور سٹیٹ کر دیں، زیادہ لکھ دیں، یا اسے ڈیبٹ سائڈ پر بینک کے کالم میں لکھ دیں۔ اب ہم انڈیویجولی ان ٹرانزیکشنز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بل ریسیویبل کی اماؤنٹ 1400 کی ہے، اسے بینک نے کلیکٹ کیا ہے لیکن بزنس نے آپ نے اسے بکس میں ریکارڈ نہیں کیا، یعنی ریسیٹ کو ریکارڈ نہیں کیا گیا، تو اس کی جنرل انٹری سمپل بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور بینک فار کلیکشن اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا۔ بینک کا اکاؤنٹ آپ نے ڈیبٹ نہیں کیا تھا، آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ رہے تھے، یہ انکم تھی، اس لیے انکم کو ہمیشہ انٹری کی وجہ سے ریوائزڈ کیش بک میں ڈیبٹ سائڈ پر لکھا جاتا ہے، اور یہاں پر آپ لکھیں گے بل ریئلائزڈ یا بل کلیکٹڈ بائی بینک، ڈیبٹ سائڈ پر یہ اماؤنٹ لکھ دیں گے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں سپلائر کے لیے آپ نے 14,000 کا چیک ڈرا کیا تھا، تو اسے آپ نے ڈرا کر کے اس سپلائر کو پرووائڈ کر دیا، لیکن اسے آپ نے بینک کے کالم میں کریڈٹ سائڈ پر ریکارڈ نہیں کیا۔ جنرل انٹریز کی بنتی ہے سپلائر کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرتے ہیں اور بینک کا اکاؤنٹ کریڈٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے بینک کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ نہیں کیا تھا، یہ آپ کی پیمنٹ ہے، یہ آپ کے ایکسپینسز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن کو ہمیشہ ریوائز کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پر لکھا جاتا ہے، اور آپ ڈیٹیلز میں لکھیں گے چیک ایشوڈ بٹ ناٹ ریکارڈڈ، اماؤنٹ 14,000 کی ہوگی، اور اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن میں آپ نے 12,000 کا چیک ریسیو کیا ہے کسٹمر سے، اسے بینک میں کلیکشن کے لیے بھیج دیا ہے لیکن غلطی سے اپنے پاس کیش بک میں بینک کے کالم میں ریکارڈ نہیں کیا، تو سمپل اس کی انٹری ہو جائے گی، اگین بینک کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور کسٹمر کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ نے انکم یا کلیکشن کو ریوائز کیش بک میں نہیں لکھا تھا، اس لیے براہ راست اس اماؤنٹ کو ریوائز کیش بک میں ڈیبٹ سائڈ پر لکھ دیں گے، اور اس کی ریزن آپ ڈیٹیلز میں چیک ریسیوڈ ڈپازٹڈ انٹو بینک بٹ ناٹ ریکارڈڈ آپ اس طرح لکھ دیں گے، یا اومیشن ایرر کے نام سے اس کو پوسٹ کر دیں گے۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں آپ نے 14,000 کا چیک ریسیو کیا ہے کسٹمر سے، اسے کیش بک میں ریکارڈ کر لیا ہے یعنی ڈیبٹ سائڈ پر، لیکن بینک میں کلیکشن کے لیے نہیں بھیجا، تو آپ نے سمپلی بینک کے اکاؤنٹ کو تو ڈیبٹ کر دیا ہے، بینک کے اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پر اماؤنٹ لکھ دی ہے، لیکن ایکچولی آپ نے یہ چیک اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، تو بینک کے پاس اماؤنٹ کریڈٹ ہونے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں انکریز کرنے کے لیے چیک ریسیو ہی نہیں ہوا، اس لیے ہم اس اماؤنٹ کو ریوائز کیش بک کی کریڈٹ سائڈ پر لکھیں گے اور اومیشن ایرر کے نام سے آپ ڈیٹیل میں آپ لکھ دیں گے، اس لیے اسے کریڈٹ سائڈ پر لکھا گیا۔ نیکسٹ ٹرانزیکشن میں انشورنس پریمیم 520 روپیز اور ٹریڈ سبسکرپشن آپ نے پے کی ہے۔ اسٹینڈرڈ آرڈر کے اگینسٹ بینک نے آپ کے اکاؤنٹ سے اماؤنٹ ڈیڈکٹ کر لی ہے، لیکن آپ کے علم میں نہیں تھی، جب آپ نے بینک سٹیٹمنٹ اور کیش بک کو کمپیئر کیا تو یہ ڈفرنس آپ کے سامنے آیا، تو اس صورت میں
जर्नल एंट्रीज बनेंगी, ये एक्सपेंसेस आप अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे और बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये आपके लिए पेमेंट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस या पेमेंट्स को हमेशा रिवाइज कैश बुक की क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं, क्योंकि आपने ये अमाउंट्स लिखी ही नहीं थी, अब नए सिरे से लिख देंगे और इन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक लिखेंगे और ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाई बैंक लिखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में डिविडेंड रिसीव किया है आपने और इसी तरह इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया आपने, बैंक वालों ने आपके अकाउंट में ये पैसे क्रेडिट करके शामिल कर दिए, लेकिन आपने अपने रिकॉर्ड में कैश बुक में बैंक के कॉलम में ये रिसीट रिकॉर्ड नहीं की, तो ये आपके लिए इनकम है या कलेक्शन है। इनकम या कलेक्शन रिवाइज्ड कैश बुक्स में हमेशा डेबिट साइड पर लिखी जाती है। यहाँ पर डिविडेंड रिसीव्ड और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड के नाम से आप रिवाइज कैश बुक में इन अमाउंट्स को पुट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम 400 रुपीज़ लिखनी थी, जिसे आपने गलती से डबल कर दिया, 800 कर दिया। इसे हम कह सकते हैं कि आपने पेमेंट को ओवरस्टेट कर दिया है। इस सूरत में एक्सपेंस का अकाउंट आप डेबिट करते हैं और बैंक का अकाउंट 400 से क्रेडिट किया जाना था, लेकिन एक्चुअल में आपने इसे 800 से क्रेडिट कर दिया। ये एरर आपसे कमिट हुआ है, तो इस एरर को ठीक करने के लिए हम इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लेंगे। 400 आपने एक्सेस रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड पर, इस रिवाइज कैश बुक में 400 की अमाउंट को डेबिट साइड पर लिख देंगे और इसे पेमेंट ओवरस्टेटेड का नाम दे देंगे। इसके मुकाबले में अगर पेमेंट को आप अंडरस्टेट करेंगे गलती से, तो इस सूरत में रिवाइज कैश बुक में जो अमाउंट आपने अंडरस्टेट की है उसे क्रेडिट साइड पर बैंक के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में चेक आपने 520 रुपीज़ का इशू किया था, लेकिन इसे आपने बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करने की बजाय कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि बैंक के कॉलम में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो इस सूरत में आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, जिसमें कैश जो कि आपने गलती से क्रेडिट किया था उसे डेबिट करेंगे और जो बैंक का अकाउंट आपने क्रेडिट किया ही नहीं था उसे अब क्रेडिट कर देंगे। इस वजह से रिवाइज्ड कैश बुक की क्रेडिट साइड पर 524 की अमाउंट आएगी और इसे आप ओमिशन एरर का नाम दे देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपने 600 रुपीज़ का चेक रिसीव किया, उसे बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, लेकिन हुआ ये कि उसे आपने बैंक के कॉलम में लिखने की बजाय उसे कैश के कॉलम में लिख दिया, यानी कैश को डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट करना था आपने बैंक के कॉलम को। तो इस सूरत में ये अमाउंट आपने बैंक के कॉलम में लिखी ही नहीं। अब इस अमाउंट को हम रिवाइज्ड कैश बुक में डेबिट साइड पर लिख देंगे और इसे भी आप ओमिशन एरर का नाम दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में डेबिट बैलेंस को नेक्स्ट पेज पर पोस्टिंग करते हुए आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अब इस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम डेबिट साइड पर 2 बार लिखेंगे। अगर आप सिंगल अमाउंट से इसे एंट्री करेंगे तो इस सूरत में सिर्फ क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट लिखी है वो इक्वल होगी। डबल अमाउंट से जब एंट्री करेंगे तो क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट लिखी हुई है ऑटोमेटिकली वो एलिमिनेट होगी और इसके साथ साथ जो अमाउंट आपने डेबिट साइड पर लिखने की वो भी एडजस्ट होके आ जाएगी। इस तरह रिवाइज कैश बुक में बैलेंस ब्रॉट डाउन डिटेल में लिखेंगे और इस अमाउंट को डबल करके लिख देंगे। इस तरह आपका एरर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपने 1880 रुपीज़ का चेक इशू किया था, जारी किया था सप्लायर को। आप लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि जब भी किसी शख्स या सप्लायर को चेक जारी किया जाता है तो उसे बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर इसे डेबिट साइड पर लिख दिया गया। इस वजह से अगर हम सिंगल अमाउंट से ये अमाउंट एंटर करेंगे तो सिर्फ ये डेबिट साइड वाली पोस्टिंग के एरर को ख़त्म करेगा। इसलिए हम इस अमाउंट को डबल करके क्रेडिट साइड पर एंटर करेंगे तो आपका ये एरर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा और जो अमाउंट आपने क्रेडिट साइड पर लिखनी थी वो भी ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी। याद रखिए, जब भी आप साइड्स का एरर करेंगे यानी डेबिट को क्रेडिट बनाएंगे या क्रेडिट को डेबिट बनाएंगे तो इस सूरत में अमाउंट को हमेशा डबल करके लिखा जाएगा। डबल करने की रीज़न या लॉजिक आपको यहाँ पर वाजे कर दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ओपनिंग बैलेंस जो कि
58,800 روپیز ہونا تھا اسے 56,280 روپیز لکھا، یعنی ڈیبٹ میں کم لکھا، ڈیبٹ کی اماؤنٹ کو کم کر دیا۔ اب جتنا ڈیبٹ کی اماؤنٹ کو کم کیا ہے اسے مزید ڈیبٹ سائڈ پر لکھ دیں گے اور اس طرح آپ کا ایرر یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر کریڈٹ سائڈ کو کم کر دیتے ہیں تو وہ اماؤنٹ کریڈٹ سائڈ پر ریوائز کیش بک میں لکھی جائے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹرانزیکشن میں 20,000 کی اماؤنٹ ایسی ہے جو کہ کسٹمر نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈائریکٹ ڈپازٹ کرائے ہیں جو کہ آپ کے علم میں نہیں، یہ آپ کی ریسیٹ ہے۔ ریسیٹ ہمیشہ ریوائزڈ کیش بک میں ڈیبٹ سائڈ پر لکھی جاتی ہے اور اسے ڈائریکٹ ڈپازٹ بائی کسٹمر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آلموسٹ تمام ٹرانزیکشنز پوری ہو چکی ہیں، اس لیے ہم اوپننگ بیلنس جو کہ بینک بیلنس ایز پر کیش بک کے حوالے سے ہمیں دیا گیا ہے، ریوائز کیش بک میں ہمیں کیش بک کا بیلنس دیا جاتا ہے، وہ فیوریبل ہو سکتا ہے یا انفیوریبل۔ فیوریبل بیلنس مینز بینک کے اکاؤنٹ میں آپ کے اپنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ انفیوریبل بیلنس سے مراد ایسا بیلنس ہے جو آپ کا اپنا نہیں ہے، بینک نے آپ کو وقتی طور پر ادھار دیا ہو، لیکن یہاں پر یہ اماؤنٹ ڈیبٹ بیلنس کو شور کر رہی ہے، اس لیے ریوائز کیش بک کی ڈیبٹ سائڈ پر اوپننگ بیلنس براٹ ڈاؤن کے نام سے آ گیا۔ اور اس کے بعد ان ساری انٹریز کو جو کہ ڈیبٹ سائڈ پر آنی تھیں وہ ریکارڈ کی گئی، جو کہ الگ الگ ہم نے پہلے ریکارڈ کی تھی۔ اس طرح جو ٹرانزیکشنز کریڈٹ سائڈ پر ریکارڈ کرنی تھیں اب وہ یہاں پر کریڈٹ سائڈ پر ریکارڈ ہو گئی۔ ان دونوں سائڈوں کا ٹوٹل کیا جائے گا تو دونوں سائڈوں کے ٹوٹل کے حساب سے ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل زیادہ آ رہا ہے، جبکہ کریڈٹ سائڈ کے آئٹمز کا ٹوٹل کم ہے، اس لیے ڈیبٹ سائڈ کے ٹوٹل کو دونوں سائڈوں پہ لکھا گیا اور اس میں سے کریڈٹ سائڈ کے آئٹمز کے ٹوٹل کو مائنس کیا گیا تو بیلنس کیریڈ ڈاؤن یعنی بیلنس سی ڈی آپ کے پاس 1,18,044 روپیز آیا۔ یہ آپ کا فیوریبل بیلنس ہے۔ اگر یہ بیلنس ڈیبٹ سائڈ پہ آتا ہے تو اٹ مینز آپ کا یہ انفیوریبل بیلنس ہوگا۔ اب اس بیلنس کو ہم کریکٹ بیلنس کہیں گے، اس کی بنیاد پر ہم بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بنائیں گے۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ریوائز کیش بک میں ہمیشہ ایررز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، پیمنٹس کو لکھا جاتا ہے اور ریسیٹس کو لکھا جاتا ہے، جبکہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ میں انپریزنٹڈ چیکس، انکلیکٹڈ چیکس اور بینک ایررز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، بینک ایررز کو لکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بنائیں گے تو ہمارے پاس جو اوپننگ میں بیلنس موجود تھا ڈیبٹ بیلنس موجود ہے، اس لحاظ سے تو اس کی ایڈ والی سائڈ پر سارے ڈیبٹ والے آئٹمز آئیں گے۔ ڈیبٹ والے آئٹمز میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں رانگ کریڈٹ، بینک نے آپ کو 1,000 کا دیا ہے، بینک نے آپ کے اکاؤنٹ کو رانگ کریڈٹ کیا ہے، آپ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے ڈیبٹ سائڈ پر لکھیں گے، جبکہ اس کے بعد آپ نے 65,000 کے چیک ایشو کیے تھے 29 دسمبر کو، لیکن وہ پریزنٹ ہوئے جا کر 5 جنوری کو۔ آپ یہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ 31 دسمبر تک بنا رہے ہیں، جبکہ یہ چیک 5 جنوری کو جا کے پریزنٹ ہو رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ چیک ایشو کیے تھے تو کیش بک میں بینک کے کالم میں 65,000 کو کریڈٹ کر دیا تھا، جبکہ ایکچول میں 31 دسمبر تک یہ اماؤنٹ کریڈٹ ہوئی ہی نہیں۔ اس وجہ سے انپریزنٹڈ چیکس کو ہمیشہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ میں ڈیبٹ سائڈ پر لکھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے چیک ایشو کیا ہو اور کسی غلطی کی وجہ سے وہ چیک ڈس آنر ہو گیا ہو تو وہ چیک بھی ڈیبٹ سائڈ پر لکھا جاتا ہے، لیکن وہ ریوائز کیش بک میں لکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ڈیبٹ سائڈ کے آئٹمز کو ٹوٹل کو پلس کیا گیا تو سب ٹوٹل آپ کے پاس 1,84,044 روپیز آیا۔ اب اس میں سے لیس کریں گے ہم کریڈٹ سائڈ کے حوالے سے آل کریڈٹ آئٹمز کو، تو یہاں پر سب سے پہلے ہم رانگ ڈیبٹ جو بینک نے کیا ہے 2,000 کا اسے کریڈٹ سائڈ پہ لکھیں گے۔ بینک نے آپ کے اکاؤنٹ کو رانگلی ڈیبٹ کیا ہے، اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کریڈٹ سائڈ پہ لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 50,000 کی اماؤنٹ ڈپازٹ کروائی تھی 28 دسمبر کو، جبکہ وہ کریڈٹ ہوئی، کلیئر ہوئی 4 جنوری کو۔ آپ یہ بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں 31 دسمبر کو، تو اس وقت تک تو یہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہی نہیں تھی، اس وجہ سے آپ اس اماؤنٹ کو کریڈٹ سائڈ پر لکھیں گے اور اسے انکلیئر چیک کا نام دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ نے 720 روپیز کا چیک ریسیو کیا تھا کسٹمر سے، وہ ڈسآنر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بل بینک سے ڈسکاؤنٹ کروایا تھا وہ بھی ڈسآنر ہو گیا۔ تو اس صورت میں جنرل انٹری آپ کی بنتی ہے، جب آپ چیک ڈپازٹ کرواتے ہیں تو بینک کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرتے ہیں، اسی طرح بل جب ڈسکاؤنٹ کراتے ہیں تو بینک کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ دونوں ڈسآنر ہوئے، اس لیے یہاں پر بینک کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوا۔ ان دونوں کو پلس کر کے جگہ کی کمی کی وجہ سے یہاں پر چیک اور بل ڈسآنرڈ لکھا گیا۔ یہ تینوں آئٹمز کریڈٹ سائڈ پر لکھے گئے، ان کے ٹوٹل کیا گیا اور اس ٹوٹل کو 1,84,044 روپیز میں سے مائنس کیا تو آپ کے پاس بیلنس 1,21,324 روپیز آیا۔ اب اس بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ کو ہم دوسرے میتھڈ سے کرتے ہیں، یعنی ڈیبٹ یا کریڈٹ کے رولز کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو اس میں سمپل آپ ڈیٹیلز ڈیبٹ اور کریڈٹ کا کالم بنا لیں گے، جو آپ کے پاس بیلنس ہوگا، اگر وہ ڈیبٹ سائڈ پہ ہے تو ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ دیں گے، اور وہ کریڈٹ ہے تو کریڈٹ سائڈ پہ لکھ دیں گے۔ اس طرح جو اماؤنٹس ڈیبٹ اور کریڈٹ کے حوالے سے آئیں گی وہ آپ پٹ کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے بینک نے آپ کو رانگ ڈیبٹ کیا تھا، اسے کریڈٹ سائڈ پہ لکھا، اس کے بعد بینک نے آپ کے اکاؤنٹ کو رانگ کریڈٹ کیا تھا، اسے کریکٹ کرنے کے لیے ڈیبٹ سائڈ پہ لکھا گیا۔ چیک اور بل جو ڈسآنر ہوئے تھے وہ کریڈٹ سائڈ پر لکھے، اسی طرح ان کریڈٹڈ چیک کو بھی کریڈٹ سائڈ پر لکھا گیا، اور ان پریزنٹڈ چیکس کو یہاں پر ڈیبٹ سائڈ پر لکھا گیا۔ ڈیبٹ سائڈ کا ٹوٹل بڑا ہے، اس لیے وہی اماؤنٹ دونوں سائڈ پر لکھی گئی۔ اس اماؤنٹ میں سے کریڈٹ سائڈ کے آئٹمز کو مائنس کیا تو آپ کے پاس بینک بیلنس ایز پر پاس بک یا بینک سٹیٹمنٹ 1,21,324 روپیز آئی۔ ٹاپک کے حوالے سے آپ کے کویسچنز اور سجیشنز کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔